ایک شخص کا سوال آتا ہے کہ اگر بندہ اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرے، یعنی بوس و کنار کرنے سے کیا انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بندہ صرف بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اب انسان کے اندر دو قسم کا مادہ پایا جاتا ہے، ایک کو مزی کہتے ہیں اور ایک کو منی کہتے ہیں۔ مزی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، اور وہ اس طرح جب بندہ کوئی وزن دار چیز اٹھاتا ہے یا پیشاب کرتے وقت یا چلتے پھرتے وقت دوڑتے وقت ایک آدھ قطرے کا انزال جو ہو جاتا ہے اسے مزی بولتے ہیں، اور وہ پاک ہوتی ہے۔ غسل جو ہے وہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، تو اتنی جگہ کی صفائی کر لینا یہ ضروری ہے۔ اور جو منی ہوتی ہے وہ احتلام کی صورت میں رات کو نیند کے وقت یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت، یعنی لذت کے ساتھ جس مادے کا انزال ہوتا ہے اسے منی بولتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی بچے وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر تو بوس و کنار کرتے وقت لذت کے ساتھ منی کا خروج ہو گیا تب تو اس پر غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر چند قطرے لذت کے بغیر جو ہیں وہ ان کا انزال ہوتا ہے تو وہ مزی کے ہوتے ہیں، ان پر غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب غسل کے بھی دو پہلو ہیں، ایک عام غسل ہوتا ہے اور ایک غسل جنابت اس کو کہتے ہیں۔ ایک جو عام والا غسل ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم چلے جاتے ہیں نہا کر واپس آ جاتے ہیں، اس کو عام غسل بولتے ہیں، اس کے ساتھ بندہ پاک ہی رہتا ہے۔ اور ایک غسل جو ہے غسل جنابت اس کو بولتے ہیں۔ اب غسل جنابت جو ہے وہ احتلام کی صورت میں رات کو نیند کے وقت یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اب غسل جنابت کرتے وقت تین چیزوں کا خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی غسل کے تین فرائض۔ اگر عام ہم غسل کرتے ہیں تو ان میں ان تین چیزوں کا لاگو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم کر لیتے ہیں تو اچھا عمل ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غسل جنابت جو ہے ان میں ان تین چیزوں کا شامل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں کرتے تو آپ کا غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا، آپ کا دامن، آپ کا جسم وہ ناپاک ہی رہے گا، چاہے آپ جتنی بار مرضی نہا لیں لیکن آپ کا وجود جو ہے وہ ناپاک ہی رہے گا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کولی کرنا، اتنا پانی ہو کہ آپ کے پورے منہ میں، دانتوں میں، داڑھوں میں، ہر جگہ سے وہ پانی جو ہے وہ گزر جائے۔ اگر روزہ ہے تو غرغرے کی معافی ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لینا چاہیے۔ ایک بار کلی کریں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، تین بار کریں گے تو ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ثواب ملے گا۔ اب دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی کچی ہڈی تک پانی کا پہنچ جانا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا چلو میں پانی لیں اور ناک کے قریب کریں، ہلکی سی سانس کھینچیں اوپر، آپ کو محسوس ہوگا کہ میری کچی ہڈی تک پانی جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ ایک بار اس طرح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور تین بار کرنے سے سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ثواب ملے گا۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ بہانے کا مطلب ہوتا ہے چلتا ہوا نظر آئے، چلتا ہوا نظر آئے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنے وجود کو گیلا کر لے پانی کے ساتھ، پورے جسم پر ہاتھ وغیرہ پھیر لے، اور اس کے بعد جو ہے پانی دوبارہ ڈالے تاکہ پانی ہمیں چلتا ہوا نظر آئے، کوئی ایک بال برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ ان تین چیزوں کو غسل جنابت میں لاگو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکیں گے، نہ آپ کا غسل ہوگا۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب بھی وہ غسل وغیرہ کرتے ہیں تو کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ستر ان کا کھلا ہوتا ہے، تو اس طرح کلمہ شریف پڑھنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب آپ کا ستر کھلا ہو تو آپ کلمہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، آپ پانی سے پاک ہو جائیں گے۔ اور جو یہ تین فرض ہیں ان پر ضرور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرعی مسائل جو ہیں وہ سیکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، ہمیں وہ پوچھنا چاہیے، اس میں شرم جو ہے یہ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ
پتہ نہیں کس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور کس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا. اس لیے پوچھ لینا، رہنمائی لے لینا، اس سے انسان جو ہے وہ ایک اچھے طریقے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ.